بھائی پوچھ رہے ہیں مسجد حرام میں تہجد کے لیے اذان دیتا ہے تو احناف کیا یہ حکم منسوخ ہے؟ کیا احناف اس کو جواب دیں یا نہیں؟ کیا مانا؟ ہاں یہ ہے مسئلہ۔ اب یاد آیا مجھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کتنی بڑی غلطی ہے، جمعہ کے دن 2 اذان ہوتی ہے کہیں کہیں نا، اگر 1 اذان صرف ہو تب بھی صحیح ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو تو 2 اذان لوگوں کو تنبیہ کے لیے۔ پہلی اذان یا پہلا اذان جو ہے وہ کس کی سنت ہے؟ حضرت عثمان علیہ السلام نے جب لوگ مدینے میں توسع ہوا ان کے زمانے، الحمدللہ مال کی ریل پیل، تو تجارت بڑھ گئی، لوگ جمعہ کے دن چھٹی نہیں مناتے تھے، بازار میں تجارت کرتے تھے، تو حضرت عمر نے زورا ایک علاقہ ہے جہاں بازار تھا، کہا کہ یہاں اذان 1 گھنٹہ پہلے یا وقت سے پہلے، تاکہ لوگ نکلیں، غسل کریں اور پھر اللہ کے لیے وضو کر کے اور مسجد میں جائیں، تو اذان شروع کی۔ اس کو بھی بدعت کہنے لگے لوگ، سبحان اللہ۔ پیارے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت تو تم مضبوطی سے پکڑ لو، وہ سنت الخلفاء الراشدین، اگر خلفائے راشدین نے کوئی سنت جاری کی ہے اس کو بھی نہ چھوڑو، لیکن بدعت کہتے ہیں۔ تو شاید اسی کی طرح احناف کے یہاں تہجد کی اذان یا تہجد کا اذان بدعت ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ بات بہرحال صحیح نہیں ہے ان کی۔ کتنی احادیث ہیں، رمضان میں اور غیر رمضان میں 2 اذان ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت بلال عام دنوں میں تہجد کی اذان فجر کی اذان دیتے تھے، لیکن پیارے رسول نے ترتیب کسی وقت بدل دی، تو عبداللہ ابن مکتوم کو کہا کہ تم فجر کی اذان دو، اور حضرت بلال کی آواز اونچی ہے، تہجد اور سحری کے لیے وہ اذان دیں گے۔ لا یغرنکم اذان بلال، تم جانتے ہو کہ بلال فجر کی اذان دیتے ہیں تو دھوکہ نہ کھاؤ، ہم اعلان کر رہے ہیں کہ اب حضرت بلال تہجد کے لیے اذان دیں گے یا سحری کے لیے، تو ان کا یہ کہنا منسوخ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل ان کے جو ہیں، یقیناً ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو اس پر تشدد اور تعصب نہ کر کے اللہ سے کام رہے، اللہ کے یہاں خوشنودی لیں، ورنہ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ واضح احادیث چھوڑ کر کے ایک دم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے امام نے اس کو نہیں لیا، ہمارے امام نے اس کو غلط کہا ہے، اللہ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی سخت۔ نبی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، تو اس کو کہتے ہیں یہ منسوخ ہے۔ منسوخ کی دلیل ہونی چاہیے، ناسخ اور منسوخ پر ایک مسئلہ ہے کہ ایک حکم پہلے چل رہا تھا، پھر رسول نے اسے جیسے کہا کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور، ہم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، اب حکم دے دیا، پہلا منسوخ ہو یا دوسرا ناسخ، اس طرح کی دلیل ہونی چاہیے۔ پر اللہ سے ڈریں، ہم کہیں گے، اور خاص طور پہ ہمارے علماء دیوبند کو چاہیے کہ حدیث وغیرہ پڑھ کر کے صحیح احادیث کے مطابق اپنے اسکول کو چلائیں۔ لوگوں کا قوم کا پیسہ بہت زیادہ پورے ملک سے آ کر کے خرچ ہوتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے ان بڑے علماء کو کی سخت پکڑ نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی سنت کو پر ظلم کر کے مظلوم بنا کر کے۔ پیارے رسول کی سنت مظلوم ہے، میں کہوں گا کھل کر کے کہ ہمارے دیوبند میں اسکول میں پیارے رسول کی سنت مظلوم اس معنی میں ہے، ہم نے خود فقہ بھی پڑھی اہل حدیث اسکولوں میں، 7 فقہ، حضوری، سروقایا، ہدایہ سب پڑھی ہیں۔ ان کے یہاں کیا ہے کہ 6 سال تک تو تمام فقہ کی ہندی اور چھدی کر کے باریک، کبھی کبھی ایک استاذ کے بارے میں تعریف کرتے تھے، 1 سطر میں 2 گھنٹے تقریر انہوں نے کی، سروقایا کی تفسیر میں 2 گھنٹے، اور حدیث کا جب باری آتی ہے تو جب پگڑی بندھنے کا دن آتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ 1 سال کے اندر پورا دورہ کرا کر کوئی سمجھے نہ سمجھے۔ اور جس دن مجھے یاد آتا ہے کسی نے بتایا تھا کہ ایک دوسرا اسکول کے بارے میں، دلی میں ایک اسکول کے بارے میں، آج 4 چٹائی کھجور آئی ہے، اعلان کر دیتے ہیں، اور پگڑی باندھنے کا دن ہے، ختم بخاری ہوگا، آئیے آپ لوگ، تو لوگ جاتے ہیں، وہاں شریک ہوتے ہیں، کوئی سمجھے نہ سمجھے، اس کو ختم کرنا ہے 6 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر،
6 کتابوں کو، جن کتابوں کا حق ہے کہ ایک میں نے صحیح بخاری اللہ کے فضل سے 13 سال کے اندر یہاں پڑھایا. 13 سال کچھ وقت بھی حج کے دنوں میں وہ تھوڑا توقف ہو جاتا تھا حاجیوں کے لیے اردو اور یہ سب، لیکن 13 سال کے اندر الحمدللہ اس کی کیسٹ موجود ہے، تفصیل سے پڑھائی. اسی طرح اور دوسری کتابیں بھی الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بہت ہو چکا، اب حدیث رسول کو حدیث رسول کی طرح اس کا حق دیجئے. آپ لوگ اس طرح کیجئے کہ حدیث رسول کو اس طرح پڑھیں جس پر عمل کرنے کا کوئی تفسیر اس کی نہ ہو پائے کہ ایک آدمی سن کر کے عمل کرے. طلبہ کو کتنے طلبہ کو اسی میں نکالا گیا کہ وہ بار بار پوچھتے تھے کہ یہ حدیث کے خلاف یہ مسئلہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں. 1954 میں قاضی طیب رحمۃ اللہ علیہ محتمم تھے. کتنے طلبہ کو صرف اس وجہ سے نکالا گیا کہ وہ کچھ لوگ تو چھپ کر کے رہے کچھ دن، بعد میں رفع الیدین کیا، اس وجہ سے نکالا. اور درس میں استاذ کو ٹوکا کرتے تھے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے آپ کا مسئلہ، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے. اس میں کوئی ایک استاد تھے وہ کہہ دیتے تھے، کہتے تھے ہاں یہ حدیث کے خلاف ہے، حدیث کو لینا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ناراض ہو گئے کہ یہ تو پورے لڑکوں کو خراب کر دے گا، اس وجہ سے ان کو نکال دیا گیا. یہ آپ تاریخ دیکھیے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن اگر محنت اس کا رخ پیارے رسول کی طرف نہیں ہے، کسی اور طرف ہے، تو یقیناً وہ محنت ضائع ہونے کا خطرہ. فَسَيُنْفِقُونَهَا وَتَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، جیسے کہ خرچ کریں گے اور ندامت ہوگی کہ کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوا. بڑھ کر کے اس سے وہ لوگ صحیح عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں، صحیح عقیدے کے خلاف، بلکہ ان کو قلق رہتا ہے کہ یورپ میں سلفیت اور اہل حدیثیت بہت قبول کر رہے ہیں. یہ کھل کر کے ان کے بیانات میں آتا ہے.